ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب ایک خوبصورت گاؤں میں بیلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ اسے کتابوں اور کہانیوں سے لگاؤ تھا اور اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے گاؤں کا ہر شخص اس کا گرویدہ تھا۔ بیلا کے والد مورس ایک ہنرمند ترخان تھے جو کہ اپنی نئی نئی ایجاد فروغ کرنے کی غرض سے سفر پر رہتے تھے۔ ایک دن وہ گھر واپسی پر ایک غلط موڑ لے بیٹھے اور یوں اس نے خود کو گھنے جنگل میں پایا۔ جیسے ہی رات ہوئی ایک طوفان آیا اور مورس درختوں کے درمیان ایک چھپے ایک شاندار قلعے سے ٹھوکر کھا بیٹھا۔ بارش سے پناہ کی تلاش میں مورس محل میں داخل ہوا، اس بات سے بے خبر کہ ایک تنہا جانور کا گھر ہے، دی بیسٹ، جو ایک خوبصورت شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک جادوگر کے حصار کی وجہ سے وہ جانور بن چکا تھا اور صرف سچی محبت ہی اسے اس حصار سے نکال سکتی تھی۔ جانور دی بیسٹ نے مورس کو دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا، مگر بوڑھے مورس کی تھکاوٹ اور پریشانی دیکھ کر وہ نرم ہوا اور اس نے اسے کھانے اور آرام کی جگہ فراہم کی۔ اور یہاں گاؤں میں بیلا نے جب دیکھا کہ اس کے والد ابھی تک نہیں آئے تو وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہوئی اور اس نے اپنے والد کو ڈھونڈنے کا عزم کیا، اور گاؤں والوں نے محل اور جانور یعنی دی بیسٹ کے خدشات کو یکسر نظر انداز کر کے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ جب بیلا قلعے میں پہنچی تو اس کا سامنا جانور سے ہوا۔ اس کی خوفناک شکل کے باوجود بیلا پرسکون رہی اور اپنے والد کو رہا کرنے کی التجا کی، جو کہ دی بیسٹ یعنی جانور نے قبول کر لی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مونس کی جگہ خود یہاں قید رہے گی، اور یہ شرط بیلا نے مان لی۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے بیلا کو یہ احساس ہونے لگا جانور در حقیقت ایک نرم دل ہے اور خوبصورت چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دن محل میں گھومتے ہوئے بیلا گلاب سے ٹکرائی، اسے غور سے دیکھنے کے بعد اسے گلاب کی حقیقت عیاں ہو گئی اور اس نے دی بیسٹ کو اس جادو سے نکالنے کی ٹھان لی، اور آہستہ آہستہ یہ خیال محبت میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی گلاب کی آخری پنکھڑی گری، دی بیسٹ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اور اسی خوشی میں شہزادے نے بیلا کو گلے لگایا اور اسے شہزادی بنانے کا فیصلہ کیا اور پوری سلطنت پر حکومت